بتائیے گا. ٹھیک ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں جو انہوں نے بتایا تھا کہ اب ان کا کیا پلان ہے کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ہی ختم کریں گے. لیکن آج جو انہوں نے کہا ہے وہ جو یہ حکومت ہے، یہ جو اب تک کر رہے ہیں، یہ جو شریفوں کی حکومت ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ اپنی جان بچا کے بھاگے تھے. اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. 2 دن پہلے انہوں نے حملہ کیا ہے نیشنل اسمبلی کے اوپر، اور وہاں سے جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، لوگوں کے نمائندے ہیں جو ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کو اغوا کر کے لے گئے. تو ایک تھا جب انہوں نے انصاف کے اوپر حملہ کیا، اور یہ جو 2 دن پہلے انہوں نے جمہوریت کے اوپر حملہ کیا ہے. اب یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں عمران خان کہ یہ کیوں حملہ کیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف وہ کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارا نظام لپیٹا جا رہا ہے، جمہوریت کا بھی اور انصاف کا بھی، تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نہ کسی طرح اس کرسی پہ بٹھایا جائے، تاکہ قاضی فائز عیسیٰ آ کر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ظالم ہے، ان کو بچائیں، اور جو سٹولن مینڈیٹ، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، ان کو تحفظ دے سکیں. یہ ایک طرف آپ کے جمہوریت کے اوپر حملہ ہے اور دوسری طرف آپ کے انصاف کے نظام کے اوپر حملہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے ملک کو، اب ان کی کال ہے پاکستانیوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے کال دیا انہوں نے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت بے دھڑک کھلے عام سب کے سامنے یہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ کل کیا کوئی محفوظ نہیں ہوگا اس ظلم سے اور اس قسم کے نظام سے جو بالکل ان کے ظالم کے کنٹرول میں آ جائے گا. اب آپ کے اوپر جو قوم ہے، آپ کو اپنے آزادی کے لیے، آپ کو اس نظام کو بچانے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے آپ کو خود نکلنا پڑے گا. انہوں نے کہا آپ سڑکوں پہ آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے اور اپنا حق مانگیں گے. اور یہ جو اس کی جو سنجانی کا جلسہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ ہزاروں کنٹینر لگائے گئے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. جو عمران خان کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیا، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس میں آپ کے لوگ جو دور دور سے آ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہو. الٹا انہوں نے لوگوں پہ ٹیئر گیس کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ ہر قسم کے کوئی 2000 کنٹینر لگا کے کھڑے کر دیا، ہر سڑک بند کر دی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا، آپ نے پرامن احتجاج کیا، اب ان کو پریشانی ہے لاہور کے جلسے کے لیے. اور انہوں نے عمران خان نے خاص کہہ کے بھیجا ہے کہ آپ کا اگلا لائے عمل لاہور کا جلسہ ہے، آپ سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے، آپ سب نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. یہ پرامن جلسہ ہوگا، ہم ساری خواتین بھی اس میں شامل ہوئیں گی جیسے ہم سنجانی میں شامل ہوئے تھے، اور اس کو کامیاب کریں گے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ ہمارا حق ہے، ہم لوگوں کا ملک ہے اور ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے اس کی تحفظ کے لیے اپنی پرامن کیا کہتے ہیں شرکت لازمی بنائیں. مہربانی. میم یہ بتائیے گا کہ آج گنڈا پور صاحب نے جو بیان دیا، جو انہوں نے کہا میڈیا کے حوالے سے دوسروں، اس پر بھارتی پی ٹی آئی نے کہا، اس کو کہا ہے کہ وہ نامناسب الفاظ استعمال کیے، کہ ایسی بات ہوئی ہے. اور پھر یہ بتائیے گا کہ
کہ آپ کی اور جو ہمارے میڈیا کے نمائندے اندر موجود تھے سماعت کے دوران بھی آپ کی ان کو بھی آپ نے کچھ نمائندوں پر اعتراض کیا کہ یہ ایجنسی کے لوگ ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہوئی، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج ہماری ہم نے نہیں سنا عمران خان نے میڈیا کے ساتھ کیا بات کیا، اور ہم نے یہ بھی نہیں سنا کہ علی امین گنڈاپور نے کیا کہا ہے. یہ آپ انہی سے پوچھ لیں جو اندر گئے ہیں، ان سے پوچھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے. السلام علیکم پاکستان. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سنجانی کا جلسہ انتہائی کامیاب ہوا، لیکن اس کے بعد اگر ایک رات کے اندر 9 سپٹمبر کو جمہوریت کا قتل کیا گیا اور جس طریقے سے قومی اسمبلی کے اراکین کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد جو طریقہ کار اس حکومت کی طرف سے آیا، یہ اس بات کو سوال کرتا ہے کہ جب اداروں نے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ سنجانی میں پرامن ایک جلسہ ہوگا، تو اس میں جتنی رکاوٹیں ہوئی تو یہ تو کسی پاگل کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوگا. اتنی امپلیمنٹیشن آپ ریزرو سیٹوں کی کرتے، اتنی امپلیمنٹیشن آپ قوانین کی جو فارم 45 کے ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے کرتے. کیا ہماری عدالتیں، کیا ہمارے ججز، کیا ہمارے وکلا یہ سب تماشا نہیں دیکھ رہے؟ اس وقت جو عمران خان کو بغیر کسی ایک سیاسی بنیاد پہ 403 دن ان کو ہو گئے ہیں، اور 223 ڈیز بشرا عمران خان کو اس اڈیالہ جیل میں ہو گئے. کسی کو سمجھ نہیں آئی. ابھی آپ خوف زدہ ہیں کہ پنجاب میں 22 کو جلسہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا زیادہ زیادہ؟ اس سنجانی کے جلسے میں کیا ہو گیا تھا؟ کیا لوگ واپس نہیں گئے تھے؟ کسی نے کوئی انتشار کیا تھا؟ پنجاب اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ خدا کا خوف کرے. اور یہ جتنے لوگ حکومت میں ہیں، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ سی ایم پنجاب ہے، آپ لوگوں کو، آپ پاکستان کے اس وقت لوگوں کی نمائندگی اگر کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کر رہے ہیں. اگر جلسے کی اجازت دی گئی ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ پر لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا لوگ بھول جائیں گے؟ لوگ کبھی نہیں بھولیں گے. پی ٹی آئی کا لوگ کبھی ہٹیں گے نہیں، اور قوانین سے ہم کبھی بھی سائڈ پہ نہیں ہوں گے. لوگوں نے جیلیں بھی دیکھی ہیں، لوگوں نے آنسو گیس بھی دیکھے ہیں، لوگوں نے ظلم و ستم بھی دیکھا ہے، لوگوں نے اغوا ہونا بھی دیکھا ہے. لیکن ایک ہی چیز ہے کہ جو 8 فروری کو عوام نے عمران خان پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اس سے کوئی نہ عوام ہٹے گی، نہ ان کے نمائندہ ہٹیں گے، نہ کارکنان ہٹیں گے. قانون ہم نے توڑنا نہیں، ہم نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا. نہ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے، نہ پی ٹی آئی کے لیے کھڑا ہونا چھوڑیں گے، نہ عمران خان کے کہے ہوئے جلسے یا احتجاج جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے. عمران خان جو آئین اور قانون سے کہے گا، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اداروں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی عوام کے نمائندہ جماعت کی حفاظت کرے، کیونکہ جب ہمارے ادارے ہی تمام چیزیں کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مزید لوگوں میں یہ خوف و ہراساں جو پیدا کیا جا رہا ہے حکومتی طرف سے، اس کو بند کریں اور ہمیں جلسہ کرنے دیں جو کہ ہوگا، اور ہم سب اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. عمران خان زندہ باد.